بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ مرنے سے پہلے قرآن کی یہ سورت ضرور پڑھ لینا، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس سورت کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورت القیامہ آیت نمبر 22 تا 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازہ دیدار الہی کے سبب جو برحق ہے ظاہر ہوگا، مگر کافر کا منہ کالا اور بدنما ہوگا اور اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ ایسا حال دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے جو سخت عذاب اور رسوائی کے سبب مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکال لی جائے گی، جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے۔ اپنے بال بچوں اور گھر بار کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر جانوروں کی مثل ہانکا جائے گا۔ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بلکہ اسی طرح جس طرح پیارا کسی پیارے سے ملتا ہے۔ یہ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت ہوگی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول نے اللہ کے نیک بندوں کے لیے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دیدار کا دن ہے۔ موت کسی کو چھوڑتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعے کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں اذیت نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہوگا کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوں گے، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ امام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص جس کی اسلام کی حالت میں عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرمائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع کے وقت دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب اور نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کسی زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہوں تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بڑھاپا، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اعمال علیین سے نکالے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیین میں رکھ دیا جائے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی ظاہر ہو جائے گا۔ حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ۔ اس کے نزدیک قیامت کا جلد قائم ہو جانا بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے، مرنے والے کے خاتمے بالایمان کے گواہ بن جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس پر جنت کا باغ بنے گی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری ہی اس کی اصلاح ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز جس نے 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ ملک کی آخری آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک بہت پیاری سورہ الفاتحہ اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ پا سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے گھر سے لے کر خود راستے میں چھوڑ کر کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے اور آگے ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال برابر بھی بڑھوں گا تو میرے پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو ان کے ماتحت عملے میں ملک الموت کا حال بھی سب کو معلوم ہے، لہٰذا عالم نزاع کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گوہ کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔